بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج اسلام آباد میں آل پاکستان وکلا کنونشن ہوا، جس میں وکلا کے جو رہنما ہیں انہوں نے حکومت کی طرف سے جو کچھ ججز کی ٹرانسفر کی جا رہی ہے اس پہ احتجاج کیا، اور اس سے پہلے جو لاہور ہائی کورٹ بار کا جو فنکشن ہوا تھا لاہور میں، اس میں انہوں نے 10 فروری کو لاہور سے اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ صحافیوں کی مختلف تنظیمیں بھی آلریڈی جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں، اور اپوزیشن کی مختلف سیاسی جماعتیں بھی ایک گرینڈ الائنس بنانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اور اس صورتحال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے 2 صوبے جو ہیں وہاں پہ ہر دوسرے دن سیکورٹی فورسز کے جوانوں پہ کوئی نہ کوئی حملہ ہو جاتا ہے، اور یہ جو پچھلے چند ماہ ہیں ان میں پاکستان کے صوبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں نہ صرف سیکورٹی فورسز کے جوان بلکہ عام شہری بھی اپنوں جانوں سے جا چکے ہیں۔ تو یہ جو ایک نئی لہر آئی ہے پاکستان میں بدامنی کی، خاص طور پہ جو سیکورٹی فورسز کے خلاف حملے ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے اصل سازش کیا ہے اور کون ہے جو کہ اتنے بڑے پیمانے پر ان حملوں کو آرگنائز کر رہا ہے؟ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے ساتھ کوئٹہ گئے، اور وہاں پہ انہوں نے سی ایم ایچ میں جو کلات اور ہرنائی کے حملوں میں جو زخمی ہونے والے جوان ہیں ان کی عیادت بھی کی۔ تو اس وقت وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کے دورہ بلوچستان کے بارے میں بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب۔ سیاست میں بعد میں بات کریں گے، پہلے یہ بتائیں کہ یہ آپ کافی اس طرح جوانوں کی مختلف ہاسپٹلز میں جا کے عیادت کر چکے ہیں، آج آپ کوئٹہ گئے تھے پرائم منسٹر کے ساتھ، آپ کو کیا پتہ چلا ہے کہ یہ جو کلات میں اور اس سے پہلے ہرنائی میں، اس سے پہلے خزدار کی تحصیل زہری میں، مختلف جگہوں پہ بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں حملہ کرتے ہیں، یہ ان کو کہاں سے سپورٹ مل رہی ہے؟ دیکھیں می صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک تو یہ ہے کہ افغانستان سے جو ہے بڑا جو سوفسٹیکیٹڈ قسم کا اسلحہ ان کو میسر ہے، وہ خریدتے ہیں یا ان کو سپلائی کی جاتی ہے، جو بھی، اور یہ امریکی اسلحہ ہے؟ امریکی اسلحہ ہے، بہت سوفسٹیکیٹڈ اسلحہ ہے جو امریکہ وہاں پہ چھوڑ گیا تھا۔ اوبیسلی وہ سارا اسلحہ اٹھا کے تو نہیں لے کے جا سکتے تھے، انہوں نے جو بھی چھوڑا وہ لوگوں کے کام آ رہا ہے، ٹی ٹی پی کے بھی کام آ رہا ہے اور بی ایل اے کے بھی کام آ رہا ہے، ہمارے خلاف وہی استعمال ہو رہا ہے۔ یہ صرف بلوچستان میں اسلحہ نہیں استعمال ہو رہا ہے، یہ کے پی میں بھی وہی اسلحہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ٹیکنالوجیکل ایک اکوپ کر دیا گیا ہے اس طریقے سے، اس اسلحے کی وجہ سے کہ ان کے جو شدت آئی ہے حملوں میں، ان میں کیجولٹیز بھی زیادہ ہو رہی ہیں اور حملے بھی جو ہے نا وہ ان کی فریکوینسی بھی بڑھ گئی ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے آہستہ آہستہ جو ہے کچھ ڈسٹرکس میں یہ کمی بھی آئی ہے، کچھ ڈسٹرکس میں زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن یہ ایک جنگ ہے جو فوری طور پہ تو اس کا بندوبست جو ہے یا بند تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا مقابلہ جس طرح ہماری افواج کے جوان کر رہے ہیں، آفسرز کر رہے ہیں۔ آج سے 4 روز پہلے میں نے ایک بچے کا جنازہ جو ہے اٹینڈ کیا جی ایچ کیو میں، اس میں جوائنٹ چیف آف جو ہے اس پریمزز میں نے کیا اٹینڈ، پرائم منسٹر کے ساتھ میں گیا ہوا تھا۔ اس کے 1 مہینہ پہلے شادی ہوئی تھی، ایگزیکٹلی 1 مہینہ پہلے شادی ہوئی تھی، دسمبر کی 28-29 کو شادی ہوئی ہے، 29 جنوری کو وہ بچہ شہید ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک جوان بھی شہید ہوا تھا۔ تو اسی طرح ابھی جن 11 زخمیوں کو ہم مل کے آئے ہیں، ان میں 2-3 تو بڑے شدید زخمی ہیں، ایک کی جو ہے نا اسکل جو ہے نا اڑ گئی ہوئی ہے، تو اس کو وہ ہوش میں نہیں ہے، آنکھیں کھلی ہیں لیکن وہ ہوش میں نہیں ہے۔ اس طرح ٹانگوں پہ فریکچر ہے، بازوؤں پہ فریکچر ہے، گولیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن ان میں ایک کامن چیز جو مجھے نظر آئی ہے، 1 یا 2 کے علاوہ باقی سارے ہوش میں تھے۔ وہ سارے کہہ رہے تھے کہ جی ہماری صحت ٹھیک ہوتی ہے تو ہمیں پرائم منسٹر کو انہوں نے کہا جی عمرہ ضرور کرائیں، ہمیں جو ہے ہم حاضری دینا چاہتے ہیں روزے پہ، ہم خانہ خدا پہ۔ تو وہ ایک ان میں جوش یا ولولہ جو ہے اس کی کمی نہیں میں نے دیکھی، بلکہ میں نے دیکھا کہ اس زخمی ہو کے زیادہ ان میں ایک ڈٹرمنیشن جو ہے نظر آ رہی تھی۔
تو یہ جس طرح میرا خیال ہے کہ ہمارے جوان ہمارے آفیسرز لڑ رہے ہیں اور جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، ہماری تاریخ میں بھی مثال نہیں ملتی کہ اتنی پروٹریکٹڈ جو ہے جنگ جو ہے، اتنی لمبی جنگ جو ہے جو لڑی جا رہی ہے، جس کی شدت میں پچھلے 3-4 سال میں بہت زیادہ شدت آئی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ 2018 میں یہ تقریباً یہ معاملہ ختم ہو چکا ہوا تھا، ایک کا دکا کہیں پہ واردات ہوتی تھی۔ تو یہ دوبارہ جو اس میں جو آیا ہے، اس میں ایک بہت بڑا خصوصاً کے پی میں جو ہاتھ ہے، جو لوگ واپس لائے گئے، تشکیلیں آتی ہیں ان کے گھروں میں رہتی ہیں، ان کے گھروں سے پھر آگے آپریٹ کرتی ہیں، جو لوگ یہاں پہ لائے گئے تھے 2021 یا 22 میں میرا لائے گئے تھے، جی 2021 میں لائے گئے تھے، جو 6-7 ہزار آدمی لایا گیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیگیج جو اس وقت ہم کیری کر رہے ہیں، خصوصاً دہشت گردی کے حوالے سے، اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ 2013 میں میاں نواز شریف برسر اقتدار آئے، اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر شہر میں جو ہے دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، پنجاب بھی اس سے محفوظ نہیں تھا، لاہور میں بے شمار واقعات ہوئے، امن ہو گیا، 2018 میں پھر دوبارہ سٹارٹ ہو گیا، اب پھر جو ہے ایک لڑائی لڑی جا رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیابی ضرور ہوگی، میرا ایمان ہے کہ اس میں پاکستان جو ہے آپ اس خلفشار پہ قابو پائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میرا خیال ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہے سیاسی محاذ پہ بھی کرنے کی ضرورت ہے، دونوں صوبوں میں سیاسی محاذ پہ، خیر باقی دو جو صوبے ہیں پنجاب اور سندھ اس میں بھی ضرورت ہے، لیکن وہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، تاکہ ان لوگوں کو بھرتی کی جو ہے نا وہ گراؤنڈز نہ وہاں پہ اویلیبل۔ خائی صاحب، آپ نے ایک جو بات کی ہے کہ 2021 میں جو لوگ افغانستان سے واپس آئے اور پھر ان کو آباد کیا گیا، چلیں ایک تو فیکٹر وہ ہو گیا، لیکن ابھی پچھلے مہینے انڈیا کے جو نئے آرمی چیف ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک دفعہ پھر بہت سے پرانے الزامات لگائے ہیں، پاکستان کو ایپی سینٹر آف ٹیررزم قرار دیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ انڈیا ایک دفعہ پھر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف وہ جو پرانا اس کا نیریٹو ہے اس کو بلڈ اپ کر رہا ہے۔ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی انڈیا کا بھی ہاتھ ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں انڈیا کا بہت ہاتھ ہے۔ آپ دیکھیں انڈیا کی جو ان روڈز افغانستان میں بنی ہیں، اور طالبان کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہونا پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ میں پرانی بات کر رہا ہوں، ہم نے ان کو ویڈیوز بھی دی ہیں، ہم ان کو جو انڈیا کی کونسلیٹس جو ہماری بارڈر کے ساتھ ساتھ ہیں جلال آباد وغیرہ میں، ان کی سب کے جو ہے جو بھی کارروائیاں تھیں ان کو ایویڈنس دی، میں نے خود دی ایویڈنس دی ان کو۔ اور اسی طرح BLA کے تو لیڈرشپ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کے تانے بانے جو ہے آج کے نہیں، مجھ سے آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پہ دلی میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ ایپی سینٹر آف دہشت گردی نہیں بلکہ سب سے بڑا وکٹم ہے دہشت گردی کا، اور میں اس کی وجوہات جو ہے وہ پچھلی 30-40 سال کی تاریخ میں ڈھونڈتا ہوں کہ ہم نے جو جنگیں جو ہماری نہیں تھیں، جب اس میں جا کے حصہ لیا تو اس کا ایک نیگیٹو فال آؤٹ جو ہے پچھلے 20-25 سال سے ہم اس کو فیس کر رہے ہیں، اور سارے اس خطے میں تقریباً امن ہو گیا ہوا ہے۔ اچھا، لیکن صرف پاکستان جو ہے وہ اس جنگ کے جو ہے آفٹر افیکٹس جو ہیں، جس طرح زلزلے کے آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں، وہ آج بھی شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے۔ تو انڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے، انڈیا جو ہے اس وقت انٹرنیشنل ٹیررزم میں سب سے آگے ہے، وہ کبھی وہ بندہ کینیڈا میں مار رہے ہوتے ہیں، کبھی امریکہ میں حملہ کرتے ہیں، کبھی برطانیہ میں حملہ کرتے ہیں، وہ تو انٹرنیشنلی انڈیا جو آپریٹ کر رہا ہے ٹیررزم۔ چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد جو ہے وہ بھی انڈیا کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے۔ جیسے جیسے چیمپئنز ٹرافی قریب آ رہی ہے تو انڈیا کا جو میڈیا ہے اس کی طرف سے پاکستان پہ الزامات میں بھی بڑی تیزی آ رہی ہے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو چیمپئنز ٹرافی سے پہلے یہ جو ٹینشن بڑھ گئی ہے انڈیا اور پاکستان کی، اس کا انڈیا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے؟ وہ روہت شرما جو ہے وہ انوگریشن میں بھی نہیں آ رہا۔ نہیں، انڈیا جو ہے حالانکہ ہم نے، میرا خیال ہے کہ ہمارے PCB نے جو ہے اور وزیر داخلہ نے ہی وینٹ این ایکسٹرا مائل کہ یہ ایک تو یہ یہاں پہ آئے، اور دوسرا جو ہے کہ یہ چیمپئنز ٹرافی کا ماحول خراب نہ ہو۔
اس میں کوئی ایسی نگیٹیوٹی نہ آئے کہ اس میں، کیونکہ ہمارے سرزمین پہ ہو رہا ہے، ہم اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں، ہمارے یہ سارے مہمان ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سٹیکس اس میں بہت زیادہ ہیں، اور انٹرنیشنلی اللہ نہ کرے یہ کوئی ایسا واقعہ ہو، لیکن انڈیا کبھی بھی کوئی ہمیں انٹرنیشنلی امبیرس کرنے کا موقع جو ہے نا وہ ہاتھ سے جانے نہیں دے گا. اس کے لیے ان کو کسی بھی حد تک جانا پڑے، ان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. تو میں آپ انڈیا کو خصوصاً کشمیر کے حوالے سے اور ادروائز دہشت گردی کے حوالے مجھ سے زیادہ فوکس آپ کا رہا ہوا ہے. آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ انڈیا جو ہے وہ تو کبھی بھی آپ دیکھیں نا، سب سے بڑی بات ہے کہ دہشت گردی وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور ویسٹ کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. برطانیہ میں واقعات ہو رہے ہیں، کینیڈا میں واقعات ہو رہے ہیں، امریکہ میں واقعات ہو رہے ہیں، دا موسٹ سویلائزڈ کنٹریز آف دا ورلڈ، وہاں پہ دہشت گردی جا کے کر رہے ہیں. تو وہ ہم نے کہاں تک. اچھا، اب ہم نے بھی تو اس کا کوئی علاج ڈھونڈنا ہے نا. آج ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے بھی، جو بلوچستان میں 18 جوان شہید ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. ذرا میں چاہتا ہوں خواجہ صاحب سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. بلوچستان میں تقریباً 18 شہادتیں ایف سی کے جوانوں کی ہوئی ہیں. بلوچستان کے 8 اضلاع میں پاکستان کا جھنڈا کوئی نہیں لہرا سکتا، قومی ترانہ نہیں گا رہے ہیں. 1971 والی سچویشن ٹوٹل آئی ہوئی ہے. مسنگ پرسن ایک بہت بڑا ایشو ہے بلوچستان میں، پورے ملک میں ہے. ہوش کے ناخن دے کس ڈگر جا رہا ہے ہمارا ملک. شہباز شریف آ کے قومی اسمبلی میں وہاں پہ اسپیچ نہیں کر سکتا، اس میں ہمت نہیں ہے. یہ سب کے سب ڈرپوک لوگ ہیں. اچھا چلیں، یہ اب انہوں نے شہباز شریف صاحب پہ بھی تنقید کر دی ہے، لیکن خواجہ صاحب جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت بھی یہ واقعات ہوتے تھے. کیا پاکستان کی قومی اسمبلی میں بلوچستان کی صورتحال پہ ایک کھلی ڈبیٹ نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. میں انیشیٹ کرواتا ہوں یہ اگر آپ انیشیٹ کراتے ہیں. میں ضرور میں انیشیٹ کراتا ہوں. میں اپنی پارٹی کو، گورنمنٹ کو کہوں گا کہ اس پہ کھل کے جو ہے، اور اس میں پھر پی ٹی آئی والے بھی آگے بتائیں جس کا سولوشن کیا ہے. بالکل بتائیں، سب کو بتانا چاہیے. اس میں جو سول سوسائٹی ہے اس کو بھی بتانا چاہیے. اس صوبے کی جو حکومتیں ہیں، ان دونوں صوبوں کی حکومتیں ہیں، ان کو بھی بتانا چاہیے کہ ہمارے صوبوں میں کس طرح امن واپس آ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہونا چاہیے. ایک ایسا، اس سے بڑا کیا فورم ہو سکتا ہے پارلیمنٹ سے؟ پارلیمنٹ کے جوائنٹ اجلاس کر لینا چاہیے اس چیز کے اوپر. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں جو غیر ملکی سازشیں ہو رہی ہیں، دہشت گردی کے اکثر واقعات میں غیر ملکی سازشیں جو ہیں ان سے ہم انکار نہیں کر سکتے، تو یہ تقاضا نہیں کرتی کہ ہم اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے بھی کوئی اقدامات کریں؟ بالکل پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے، باوجود انسٹیبلٹی کے، آپ دیکھیں آج منتھ ٹو منتھ جو ہے 2.4 کے اوپر ہماری انفلیشن آ گئی ہے. یہ بہت بڑا ایک ہے کہ ہم کہاں 38, 39 اور 40 کے اوپر انفلیشن پہنچی ہوئی تھی. $1 نہیں، $50 جو ہے، آپ $1 نہیں آپ ملک سے باہر بھیج سکتے تھے. آج جب کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کا فارن ایکسچینج آ رہا ہے، فارن ایکسچینج جا رہا ہے. آپ کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 10% جو ہے نا پچھلے 1 سال کے اندر، بلکہ 6 مہینے کے اندر جو ہے کم ہوا ہے. ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہے. لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آ جائے تو یہ جو چیز آج جو ہے 50 کی سپیڈ پہ جا رہی ہے، یہ 100 کی سپیڈ پہ جائے. لیکن پک اپ جو ہے ہم نے پچھلے 8 مہینے میں، 9 مہینے میں، بلکہ اب تو سال ہو گیا ہے، اس کے اندر جو ہے آپ کی اکانومی نے پک اپ کی ہے. آپ کے دوسرے تمام انڈیکیٹرز جو ہیں وہ سارے کے سارے پازیٹیو ہیں. آپ کی کہاں تھی آپ کی اسٹاک مارکیٹ، آج کہاں ہے. باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. آپ کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. بے شمار آپ کو ایسے نظر آئیں گے. آپ دیکھیں کہ ہماری اسمگل ہوتی تھی، چینی اسمگل ہوتی تھی، اب $450 ملین کی آپ نے ایکسپورٹ کی ہے، کیونکہ وہ اسمگل ہونی بند ہو گئی ہے. ابھی میں آپ سے ذکر کر رہا تھا یہ چمن والے بارڈر پہ، اسی سے اسمگل ہوتی تھی. اب وہ بارڈر جو ہے، جو وہاں پہ ایک خلفشار اس لیے بھی بڑھا ہے کہ وہ بارڈر جو ہے کسی نہ کسی حد تک جو ہے فارملائز ہوئے ہیں. پہلے تو فری فار آل تھا، گاڑیاں آ رہی ہیں، تیل جا رہا ہے، یوریا جا رہا ہے، یوریا آ رہا ہے، چینی آ رہی ہے، چینی جا رہی ہے، تو فری فار آل تھا لوگوں کے پاس. اب وہاں پہ پاسپورٹ ایشو ہو گئے ہیں. وہاں پہ کم از کم 3700-3800 پاسپورٹ ایشو ہوئے ہیں اس وقت. اور لوگ جو ہے اب ساری ٹریفک پاسپورٹس کے ذریعے ہو رہی ہے. یہ تمام جو ہے یہ جو 4-5 کراسنگز جو ہے کے پی میں بھی جو ہیں، اپنا
لاچی والی یا غلام خان والی اور اپنا مین جو ہے ہماری جمرود والی جو ہے وہ ساری کی ساری وہاں پہ کوئی آپ اس سے حساب لگائیں کہ ہمارے ملک کے اندر، میں میر صاحب آپ کو ایک اور اسپیکٹ بتانا چاہتا ہوں. 2.25 لاکھ اس وقت جب ڈھاکہ کہہ رہا ہوں کابل فال ہوا ہے تو اس وقت کے یہاں پہ آ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. چند ہزار لوگوں کو امریکہ یا برطانیہ یا جرمنی یا فرانس لے کے گیا ہے یا دوسرے لوگ لے کے گئے ہیں، جو بھی نیٹو کا جو تھا، باقی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ٹرمپ صاحب کہتے ہیں میں تو جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نکالنا ہے. کیا وہ لیں گے؟ نہیں لیں گے. کیا کریں گے آپ؟ وی شوڈ ٹیل دیم کہ ہم نے ان کو واپس دھکیل رہے ہیں. یہ لوگ جو ہے 2.25 لاکھ لوگ یہاں پہ جو بیٹھا ہے 168,000 یا 162,000 ہے، ان کو واپس جانا چاہیے. یہ لوگ جو ہے ہمارا ملک جو ہے اتنی لمبی مہمانداری جو ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتا. ہمارے یہاں پہ اکانومی جو ہے اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بھی کھلائیں اور ان لوگوں کو بھی کھلائیں. جو لوگ یہاں پہ لیگل بیٹھے ہوئے ہیں، جو اقوام متحدہ کے ان کے پاس جو ہے کوئی رہنے کا یہاں پہ جواز ہے، لیکن باقی یہ ٹریفک بند ہونی چاہیے. اس کی وجہ سے دہشت گردی بھی بڑھتی ہے. وہ لوگ پاکستان کو 20 سال 30 سال 40 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی پاکستان کی زمین کو جو ہے اونرشپ نہیں دیتے. وہ تنور پہ ایک بچے کو کہا پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا، اس نے کہا میں نہیں لگاؤں گا. روزی یہاں پہ کماتا ہے، دوسری جنریشن یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. اس کے دادا دادی یہاں پہ کہیں پہ آئے تھے 70s کے اندر جو ہے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ سیٹل ہونے چاہیے، لیکن ان معاملات سے بعض لوگ جو ہے سیاسی فائدے اٹھاتے ہیں. اب زلمے خلیل زاد نے بھی ایک فائدہ اٹھایا، انہوں نے اس کو تو اس کے ملک نے بھی فارغ کر دیا ہوا ہے. اچھا، تو اس نے ایک ٹویٹ کر دیا ہے کہ جی پاکستان کی ایک انٹیلیجنس ایجنسی نے ترکی میں کچھ افغان لیڈروں سے رابطہ کیا تاکہ افغانستان میں دہشت گردی کروائی جائے. لگتا ہے کہ اب وہ افغان طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ نہیں اس کو ایکسیپٹ کر رہے. جو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا، کوئی بھی نہیں ایکسیپٹ. اصل برا حال ہے اس کا. میں اس قسم کی بات تو نہیں کہوں گا. اچھا، لیکن میرا مطلب ہے کہ وہ جو انہوں نے ایک ٹوپی ڈرامہ رچایا ہوا تھا، جب آنا جانا آنیاں جانیاں جڑیاں انہوں نے یہ سن واشنگٹن ٹو کابل اینڈ کابل ٹو واشنگٹن. نہیں تو ٹرمپ کے واپس آنے سے اس کے دوبارہ میرا خیال ہے وہ حالات بدل گئے ہیں نا. اس وقت یہاں پہ طالبان جو تھے وہ حکمران تو نہیں تھے اس وقت. تو یہاں پہ نیٹو کی تھی وہ سارا سلسلہ جو ہے. جب سے نیٹو یہاں سے گئی ہے اور طالبان آئے ہیں تو ان کی آنی جانی دیکھا ختم ہو گئی ہوئی ہیں. آخر میں یہ بتائیں کہ یہ فاکس نیوز نے ایک آرٹیکل چھاپا ہے، آپ کو پتہ ہے فاکس نیوز پرو ٹرمپ ہے. جی مجھے بھی پتہ. وہ کہہ رہا ہے جی جیلڈ ایکس پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان ڈراز پیراللز ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ ان فائٹ فار جسٹس. اور کہا جی کہ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان پہ دباؤ ڈالیں گے. اور کافی لمبا چوڑا آرٹیکل ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے نہیں خیال پاکستان کے ساتھ جو امریکہ کا تعلق ہے اس کی جو کینوس ہے وہ بہت براڈ ہے. وہ ایک شخص کے اوپر یا ایک پارٹی کے اوپر یا ایک واقعے کے اوپر جو ہے محدود نہیں ہے. یہ جو ولسن جو ہے یہ جو ولسن نے پہلے بھی عمران خان کے حق میں ٹویٹس کی تھیں. یہ ان کا کانگریس کا ممبر ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو فاکس نیوز کا جو آرٹیکل ہے یہ سارے پڑھیں، اور نیچے پھر اس نے لکھا ہے فری عمران خان. تو یہ اس سے تو دیکھیں نا جو پہلے اور لوگوں نے جو ٹویٹ کیے تھے انہوں نے اپنے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیے ہیں. وہ بھی تو ہوا ہے نا. ہاں، رچرڈ گرنیل نے کیا ہے، ایک دو اور نے بھی کی ہیں. تو یہ تو بار بار کری جا رہا ہے. وہ ہر قسم کے بندے ہر جگہ ہوندے نے. تسی قوالی کرانا چاہتے ہو کہ سارے تو اچھا، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستانی گورنمنٹ کی انگیجمنٹ ہے جی وہ ٹھیک ہے، اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں. الحمدللہ. بہت بہت شکریہ خیام محمد آصف صاحب نے ہمارے سے بات کی. اور وہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں کافی عرصے سے ایک الائنس بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، جس میں اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ کافی ایکٹیو ہیں. کوششیں ان کی کامیاب ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اس پہ بات کرتے ہیں اسد قیصر صاحب سے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اور اب ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر جناب اسد قیصر صاحب سے. اسد قیصر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن جماعتوں کا ایک گرینڈ الائنس بنانے کی، تو آپ کی کوششیں جو ہیں وہ اب کہاں تک پہنچی ہیں؟ شکریہ امین میر صاحب، آپ کی بہت مہربانی. آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو ہمارا بہت بڑا جلسہ ہے، تو اس کے لیے میں جو ہے نا
خود یہاں سوابی شفٹ ہو گیا ہوں اور 8 تاریخ تک یہاں آؤں گا کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے. الائنس کے حوالے سے ہماری تیاری پوری ہے. اس دن ہم نے اچھک زئی صاحب کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے. علامہ صاحب اور احمد رضا صاحب اور باقی جو ہمارے پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہے ہم نے بیٹھک کی ہے. اور بینگر صاحب چونکہ وہ اس کے بھائی کی فوج ہوئی ہے وہ بلوچستان ہے تو اسی ہفتے وہ جو ہے نا کراچی پہنچ جائیں گے. تو 8 کے بعد ہماری عملاً جو ہے نا انشاءاللہ اقدامات شروع ہو جائیں گے. شاید خاکان صاحب بھی باہر گیا ہوا تھا وہ بھی آ چکے ہیں. تو 8 کے بعد ہماری بیٹھک لگے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا، میں آپ کو آپ کے کچھ پرانے بیانات ہمارے پروگرام میں اور باقی مختلف جگہوں پہ آپ نے جو اپوزیشن کے الائنس کے حوالے سے کیے، ذرا میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں پھر میں سوال کرتا ہوں. پارٹیاں ہیں جس کی کنسرنز ہے اس الیکشنز کے اوپر، ہم سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں ون پارٹی ایجنڈا پہ کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. مین اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ہے اس کو تقریباً ہم نے اکٹھا کر لیا ہے. عید تک جو ہے نا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی الائنس ہوگی انشاءاللہ تعالی. آپ نے جو کہا تھا کہ ہم 15 دن کے اندر اندر ایک بہت بڑا الائنس بنانے والے ہیں، وہ کدھر گیا؟ وہ نزدیک ہے. آپ کو زیادہ دیر نہیں، انشاءاللہ آپ کو اب تک 10 دن میں اس کی انشاءاللہ پازیٹیو نظر. سندھ میں بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہماری بات چیت ہو چکی ہے اور وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تو اس کو ہم آہستہ آہستہ اس کو بڑھا رہے ہیں. ہمیں الٹیمیٹلی عوام کے پاس جانا ہوگا اور اس دفعہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ایک براڈ بیس الائنس بنانا چاہتے ہیں اور وہ صرف ون پارٹی ایجنڈا ہوگا، سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن. اچھا، اسد قیصر صاحب، پچھلے سال سے آپ کی کوشش جاری ہے، آپ نے ملاقاتیں بھی کی ہیں. آپ کے خیال میں بڑی وجہ کیا ہے کہ پچھلے 1 سال میں آپ کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور باقی جو اپوزیشن کے رہنما ان سے ملاقاتیں تو ہوتی رہی ہیں لیکن گرینڈ الائنس نہیں بن سکا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ تو ہماری ملاقات ہوتی رہی اور اس وقت ہمارا ایک اور ہی سوچ پہ ہم کام کر رہے تھے. ہم سوچ رہے تھے کہ ہم ایک الائنس کے اندر سب کو بلائیں گے. ابھی ہم نے سوچ چینج کر دیا. ابھی کسی نے الائنس جوائن کرنا ہے یا نہیں جوائن کرنا ہے. ایجنڈا پہ یعنی ون پوائنٹ ایجنڈا کہ سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن، اس کے اوپر ہم سب کو متفق ہوں گے. وہ لازم نہیں ہے کہ وہ الائنس کی اس میں آ جائیں گے، شکل میں آ جائیں گے، لیکن اس ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم نے مشترکہ طور پر آگے بڑھنا ہے. اور اس پہ ہم نے شاید خاکان صاحب سے بات کی ہے، جی ڈی ایس سے بھی بات کی ہے، باقی دیگر چھوٹے چھوٹے پارٹیوں سے بھی بات اس پہ کی ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ بس وہ یہ کوئی الیکٹرل الائنس نہ ہو، ون پوائنٹ ایجنڈا ہو. اور سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ آزاد عدلیہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد جو کچھ ہوا اور جو سچویشن جاری ہے، اور آج جو اسلام آباد میں انہوں نے نئی ججز کی تعیناتی کی ہے اور جس میں اتنی مطلب یہ امن ایگزیکٹو کو عدالتی اختیارات بھی دینا چاہتے ہیں. اور اس طرح جو ہے نا جو میڈیا کے ساتھ کیا، جو پی کا ایکٹ بنایا، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ تمام اداروں کے اندر اندر وہ بجائے کہ انصاف کی تقاضی پوری ہو، میرٹ کے مطابق سسٹم چلے، یہ اپنی منمانی اور اس کے اندر اپنے اختیارات بڑھا کے اپنے پوری اتھارٹی بنا رہے ہیں تمام اداروں میں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جب تمام ادارے، جو بھی ادارہ ہے، فوج ہے، فوج کا اپنا کنسٹیٹیوشن جوریسڈکشن ہے، عدالت کا اپنا کنسٹیٹیوشن جوریسڈکشن ہے، پارلیمنٹ کا اپنا ہے، اور آپ کی جو میڈیا ہے، یعنی تمام اداروں کو اپنے جوریسڈکشن میں کام کر کے اگر ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے تو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. اور اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں انصاف کا نظام کیسی پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر انصاف نہیں ہوگا، ویسی بھی امن امان کی اتنی بڑی صورتحال ہے، مایوسی پھیل رہی ہے، تو صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ انصاف، عدالت. اور اگر عدالت بھی اتنی کمپرومائز ہو جائے گی تو ملک کی مستقبل جو ہے نا بہت محدود ہو سکتی ہے. اسد قیصر صاحب، آپ کی جماعت جو ہے وہ 8 فروری کو یوم سیاہ منا رہی ہے، اور آج سندھ کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں انہوں نے، ان کا جو اتحاد ہے جی ڈی اے، اس نے تو 8 فروری کے یوم سیاہ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. وکلا جو ہیں وہ 10 فروری کو لاہور سے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کر رہے ہیں. تو کیا آپ یہ جو آپ کا جو ایک آپ کی گرینڈ مشاورت چل رہی ہے، اس میں آپ وکلا کی تنظیموں کو اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کو بھی شامل کر رہے ہیں؟ جی جی بالکل. ہم ابھی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے. ہم تمام سول سوسائٹی، انٹیلیجنسیا، بار ایسوسیشن، میڈیا، دیکھیں یہ اس وقت ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں رہا، یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے. اس وقت ملک جو ہے نا ایک بہت بحرانی صورتحال کا سامنا ہے. یہ جو ابھی سامنے گورنمنٹ بیٹھی ہے، گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں، یہ جو ڈمی ہے، اس کے پاس تو کوئی اختیار ہے ہی نہیں.
نہ اس کی کوئی پوزیشن ہے. اس کی تو اتنی بھی پوزیشن نہیں ہے کہ جیل میں ملاقات کروا سکے. یعنی تو کم سے کم چیز ہے نا. اگر حکومت اتنا نااہل ہوتا ہے, اتنا انکمپیٹنٹ ہوتا ہے, اتنا کمزور ہوتا ہے, تو اس کی حکومت کیا ضرورت ہے اس قسم کی حکومت کی. بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مضبوط پارلیمنٹ وجود میں آنا چاہیے, اور مضبوط پارلیمنٹ ہو جو صحیح عوام کا نمائندہ ہو. تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کے لیے اپنی جدوجہد آگے بڑھا رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جنگ ہم جیتیں گے. نہیں, جنگ آپ کیسے جیتیں گے اگر وکیل جو ہیں وہ اپنے طور پہ 10 فروری کو لاہور سے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کر رہے ہیں, تو آپ کی طرف سے بھی کچھ ایسا ہی لائحہ عمل سامنے آنے والا ہے؟ ابھی ان کی نٹی گریٹی سامنے نہیں آئی ہے, لیکن جو بھی تحریک چلے گا ہم بالکل سپورٹ کریں گے. ہم اس کی حمایت کریں گے, اس کے ایجنڈے کی پورا حمایت کریں گے, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وکلاء کی یہ تحریک جو ہے نا یہ بہت معنی خیز ہو, اور ہماری طرف سے جو ہے نا ہم مکمل طور پر اس کی اس لانگ مارچ کو سپورٹ کریں گے. اسد قیصر صاحب, ایک طرف آپ لوگ جو ہیں وہ ایک گرینڈ الائنس بنانے کی کوشش کریں, دوسری طرف جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ایاز صادق صاحب, انہوں نے جو آپ کے اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے لیے کمیٹیاں بنائی تھیں ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا ابھی تک, اور بعض اطلاعات کے مطابق ان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے. اس سلسلے میں کوئی بیک ڈور چینلز پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی بھی کوئی آپ کو امید ہے کہ مذاکرات دوبارہ بھی شروع ہو سکتے ہیں؟ نہیں, ہمارے ساتھ تو کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے. اصل میں ہم کو اندازہ ہو گیا کہ ان بیچاروں کی کیا حیثیت ہے. ہم نے تو سمپل سادہ بات کی ہے. یعنی ہم نے تو کسی صورت یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارا جو ہم چاہتے ہیں وہ کریں. ہم نے کہا کہ آپ ایک کمیشن بنائے, اور وہ کمیشن دونوں پارٹیوں کو, حکومت کو اور اپوزیشن کو, دونوں کو قابل قبول ہو, انہیں سینئر ترین ججز ہو, اور جو بھی مشاورت ہو مشاورت کے مطابق ہو. یعنی یہ تو ہمارا بہت ہی سمپل اور جائز مطالبہ ہے. ایک مطلب ہے کہ اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ہم نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ آپ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں. ہم نے یہ اور بھی چیزیں, ہم نے یہ بھی نہیں کہا اس کو کہ آپ ہماری جو, ہم نے کہا کہ آپ رہائی کروا دیں. صرف اتنی مہربانی کریں کہ عدالت کے اوپر جو آپ کا پریشر ہے, آپ نے ڈنڈا رکھا ہوا ہے, وہ اٹھائے. آج ہمارا ایک اٹک جیل میں ہمارے سوابی کا ہمارا رشتہ دار ہے, وہ 74 سال کا ہے. آج اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. ادھر ایک دم پہلے بھی ہارٹ اٹیک ہوا, آج اٹیک ہوا, وہ ادھر پڑا ہوا ہے. یعنی اس صورتحال میں کہ اپنے بزرگوں کو بھی پکڑا ہے, بچوں کو بھی پکڑا ہے, اور جو ہمارے لوگوں کو پکڑا تھا وہ ادھر 7-8 FIR میں ہے. پنڈی میں مزید FIR میں اس کو جو ہے نا شامل کیا گیا, اور یہاں 350 ہمارے اٹک سے جو ہمارے قیدی وہ لے کے آئے ہیں پنڈی میں, مختلف تھانوں میں اس کو جو ہے نا رکھا ہوا ہے. 5 دن مزید ریمانڈ لیا. یعنی عدالتیں اگر انصاف نہیں کریں, میں تو چیف جسٹس آپ کے ذریعے جو ہے نا چیف جسٹس آف پنجاب سے جو ہے نا ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہوا ہے ہم نے پٹیشن داخل کی ہوئے, وہ لگ نہیں رہی, کیونکہ ہم نے, یہ ہمارا قانونی حق ہے, ہم اپنا قانونی حق مانگتے ہیں. اگر آپ ہمیں انصاف نہیں دیں گے, ہمیں بتائیں ہم کدھر جائیں گے. اس لیے ہمیں انتہائی مایوسی ہے جو پنجاب ہائی کورٹ کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دی جائے. اچھا, آپ کی پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو ایک خط لکھ دیا ہے. اس خط میں 5-6 نکات انہوں نے بیان کیے ہیں, لیکن کچھ جو آپ کے مخالف ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ دیکھیں آپ جن کو بلیم کرتے ہیں, جن پہ الزام لگاتے ہیں, پھر انہی کو خط لکھ کے تو آپ ان سے ریلیف کی بھیک مانگ رہے ہیں. تو اس خط پہ بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ایک خط لکھا ہے. خط کی تفصیلات جو ہیں وہ تو سامنے آ چکی ہیں, لیکن سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جناب ایک طرف تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت کے خلاف ایک تحریک چلانے کی تیاریوں میں مصروف ہے, دوسری طرف آرمی چیف کو خط بھی لکھے جا رہے ہیں. تو اسد قیصر صاحب, اگر آپ یا تحریک انصاف کا کوئی اور لیڈر جو ہے وہ اگر آرمی چیف کو خط لکھے تو کہا جائے گا جی کہ آپ جو ہیں وہ خوف زدہ ہو چکے ہیں, آپ نے سرنڈر کر دیا ہے. تو عمران خان صاحب نے خط کیوں لکھ دیا؟ دیکھیں, اس وقت تو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کی, کوئی نتیجہ نہیں رکھا. ہم ان کے ساتھ بیٹھے, ان کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ ہماری ملاقات بھی کروا سکے. تو ریئل مالک تو وہی ہے جس کو خط لکھا ہے, یہ تو باقی تو ڈمی بیٹھے ہیں. اور اس کو ہم نے, عمران خان نے تو کوئی سی بات نہیں کی, اس نے وہی مطالبات دہرائے ہیں جو ہمارے مطالبات ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس مطالبات پہ جو عمران خان نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی پالیسی شفٹ کروا دے, اپنی جو ہے اس وقت مہنگائی کا دورہ ہے,
یا جو ہے نا اس وقت جو فیصلے ہوئے ہیں وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر رہے. تو بالکل یہ اس وقت تو عملاً یہ جو حکومت ہے یہ ایک شو پیس ہے. اس کے پیچھے پاور جو ہے نا انہی کے پاس ہے. ہمیں امید رکھتے ہیں کہ اگر یہ جو پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو جو قانون کے مطابق جو ہمارا انصاف کے تقاضے کے مطابق جو ہمارا حق ہے ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے. اور ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں فوج جو ہماری ہے ہم فوج کو کسی صورت میں فوج کے ساتھ جو ہے نا تنازعات نہیں بڑھانا چاہتے. ہم اس کے ساتھ اس کے جو ایک ہمیں مضبوط فوج کی ضرورت ہے اور اس وقت ہمیں ویسی بھی چیلنجز بہت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے نا وہ غیر متنازع اسد قیدر صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ ہمارا ایک قومی ادارہ ہے, فوج کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, صرف جو پالیسیاں ہیں اس پہ آپ کا اختلاف ہے. یہی بات جنید اکبر صاحب نے بھی کی اور اب یہی بات عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے خیال میں یہ کوئی آپ کی پالیسی میں تبدیلی آئی ہے؟ کیونکہ ایک طرف جو تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے اور خاص طور پہ جو عمران خان صاحب کا جو ایکس پہ جو اکاؤنٹ ہے وہاں سے تو یحییٰ خان سے تشبیہ دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے جی 1971 میں جو ہوا اس کے بارے میں حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھی جائے. ایک طرف تو وہ باتیں ہیں اور دوسری طرف اب آرمی چیف کو خط لکھے جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں اس سے آپ کا ورکر کنفیوز نہیں ہوگا؟ نہیں, کنفیوژن تو اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اختیار کدھر ہے, اتھارٹی کدھر ہے. اچھا, دیکھو اس کو ایڈریس بھی کرنا پڑے گا. ہاں, اور یہ ریئلائزیشن ہے عوام میں بھی ریئلائزیشن. مطلب کسی آپ جہاں بھی جائے جس سے پوچھو تو سب کو پتہ ہے کہ اختیار کدھر ہے, اتھارٹی کدھر ہے اور کون کیا ہے. تو اس لیے یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس وقت ان کے پاس اختیار ہے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو جس کا کام ہے اس کو وہ کام سمجھے. اچھا, یہ جو آپ نے بھی کہا اور عمران خان صاحب کے خط میں بھی یہ بات موجود ہے کہ فوج ہمارا قومی ادارہ ہے, ہماری فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے. تو یہ جو فوجی جوانوں پہ, سیکورٹی فورسز پہ خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں حملے ہو رہے ہیں, بہت سے جو جوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, تو اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا آپ ان حملوں کی مذمت کرتے ہیں؟ بالکل, ہم ان کی عملوں کی مذمت بھی کرتے ہیں. ہم اپنی فوجی جوانوں کی شہادت کو جو ہے نا اور ان کی قربانیوں کو سراہتے ہیں, خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی پالیسی جو ہے جو خان صاحب نے کہا, دیکھیں آپ نے افغانستان کے ساتھ ایک غیر ضروری معاہد کھول لیا. ہمارے اس کے ساتھ تجارت کے بہت زیادہ جو ہے نا مراسم تھے. ٹریڈ ہمارا جو ہے نا جو ہمارے یہ بیلٹ ہے پختون بیلٹ, اس کا زیادہ تر ٹریڈ جو ہے نا افغانستان کے ساتھ ہوتا ہے. اور ہم نے ہماری حکومت میں ایک اضافی ہم نے ایک شک ڈالا جو پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے کہ ہمارا سینٹرل ایشیا تک ہمیں ایکسیس ملے, ہمارا ٹرانسپورٹ چلے جائے, وہ شروع ہو گیا تھا. تو ہماری یہ اگر ہمارا یہ پشتون بیلٹ اگر آپ افغانستان میں ہمیں ٹریڈ کا موقع دے, آپ سینٹرل ایشیا کے ساتھ دے, رشین اسٹیٹ کے ساتھ دے, تو یہ بیلٹ میں خوشحالی آئے گی, روزگار آئے گا اور یہ لوگ جو ہے نا نفرتیں ختم ہو جائے گی, ایکسٹریمزم جو ہے نا کمزور ہو جائے گا اور لوگ ایک امید پیدا ہو جائے گی. آپ جو روزگار بند کر دیا, آپ جو نا ایگو اور انا کی بنیاد پر ساری پالیسیاں بناتے ہیں. کسی صورت پہ آپ نے ایران کے ساتھ بھی تعلقات خراب کیے ہیں. ہم ٹریڈ کو, تجارت کو دوام دینا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایک امید کی واحد راستہ ہے. ہاں, اگر کوئی معاملات ہے, کوئی کنسرن ہے تو اس کے لیے جو ہے نا ٹیبل پہ بیٹھا جائے, ڈپلومیٹک چینل کو استعمال کیا جائے یا اپنے جو دوست ممالک ہے اس کو انوالو کرے. ہمارے علاقوں کی جرگے اس پہ استعمال ہو سکتی ہے, راستہ نکل سکتا ہے, سنسیریٹی ہونی چاہیے. اچھا, اب ہم آخر میں کچھ حقائق جو ہیں وہ عوام کے سامنے لانا چاہتے ہیں. بات ہو رہی ہے جی بلوچستان کے حالات بڑے خراب ہیں, خیبر پختونخوا کے حالات بڑے خراب ہیں, لیکن آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اسلام آباد میں کیا حالات ہیں اور اسلام آباد کی جو پولیس کے افسران ہیں وہ کس قسم کے اعلانات آج کل لاؤڈ سپیکر پہ کر رہے ہیں. ذرا دیکھیے کہ اسلام آباد پولیس کے ایک افسر جو ہیں وہ بسنت کے حوالے سے ایک اعلان کر رہے ہیں, لیکن ان کی ذرا زبان دیکھیے وہ کیا زبان استعمال کر رہے ہیں. پوری اعلان سن لو. اشفاق ولایت ایس ایچ او سیکریٹریٹ بول رہا ہوں, اپنے بچوں کو منع کر دیں. یہ کوئی بھی پتنگ بازی نہیں کرے گا, یہ خونی کھیل ہے جس سے کسی کی بھی جان ضائع ہو سکتی ہے. اگر کسی کا بچہ پتنگ بازی کرتا ہوا پکڑا گیا اس کے باپ پر پرچہ دوں گا اور روڈ کے درمیان اس کو جوتے ماروں گا اور اس کا گھر بھی ڈیمالش کروں گا. یہ کان کھول کر سن لیں, اپنے بچوں کو منع کر دیں. اب یہ جو اشفاق وڑائی صاحب ہیں ایس ایچ او تھانہ سیکریٹریٹ, چلیں اگر بسنت کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو کسی نے حکم دیا تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا بچہ پتنگ بازی میں ملوث پایا گیا تو اس کے باپ پہ پرچہ دوں گا اور اس کو جوتے ماروں گا اور اس کا گھر ڈیمولش کر دوں گا.
گھر ڈیمولش آپ کس قانون کے تحت کر سکتے ہیں؟ اب یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں جو بلوچستان سے خواتین اور بچے آئے تھے ان پہ بھی انہوں نے تشدد کیا تھا، لیکن یہ ساری پولیس اس طرح کی نہیں ہے۔ پولیس افسر کو کس طرح اعلان کرنا چاہیے، اس کی بھی ایک مثال ہم اسلام آباد پولیس سے ہی دیتے ہیں، ذرا یہ بھی سنیں۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ اسلام آباد کے شہریوں کی حفاظت کو پیش نظر رکھتے ہوئے شہر بھر میں پتنگ بازی پر پابندی لگائی گئی ہے۔ تمام شہریوں سے التماس ہے کہ پتنگ فروخت کرنے والوں اور پتنگ بازی کرنے والوں کے بارے میں فوراً پولیس کو آگاہ کریں۔ جو کوئی بھی شخص پتنگ بازی یا پتنگ فروخت کرے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اب یہ اعلان جو ہے یہ قانون کے عین مطابق ہے، اور اس سے پہلے جو اعلان کیا گیا ایس ایچ او تھانہ سیکریٹریٹ کی طرف سے، وہ اعلان جو ہے وہ لاقانونیت پھیلا رہا ہے، اس میں لاقانونیت ہے۔ میں تمہارے باپ پہ پرچہ کروں گا، جوتے ماروں گا، تمہارا گھر ڈیمولش کروں گا۔ یہ جو گھر ڈیمولش کرنے کی مینٹیلٹی ہے نا، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ انڈیا میں جو بی جے پی کی حکومت ہے وہ مختلف شہروں میں مسلمانوں کے گھر ڈیمولش کر رہی ہے، مسمار کر رہی ہے۔ تو یہ جو ایس ایچ او صاحب جو ہیں یہ اسلام آباد کو انڈیا بنانا چاہتے ہیں، اور وہاں پہ تو مسلمانوں کے گھر ڈیمولش کرنے میں بی جے پی ملوث ہے، یہاں پہ یہ مسلمان ایس ایچ او مسلمانوں کو دھمکی دے رہا ہے کہ ہم تمہارا گھر ڈیمولش کر دیں گے۔ تو اسد قیصر صاحب، یہ بس ویسے ہی آپ کو سنانا تھا اور پاکستانی قوم کو بتانا تھا۔ مودی صاحب کو تحفے میں دینا چاہیے، اس کو کہہ دیں کہ بہت بڑا سفارتی، ان کو ایک اچھا تحفہ مل جائے گا مودی صاحب کو۔ ہاں، اگر یہ ایس ایچ او صاحب جو ہیں اگر انہوں نے اپنے اعلان پہ عمل درآمد کر دیا، سب سے زیادہ فائدہ انڈیا کو ہوگا، کیونکہ جب پاکستان میں مسلمانوں کے گھروں کو ڈیمولش کیا جائے گا صرف پتنگ اڑانے کے الزام میں، تو فائدہ تو پھر پاکستان کے دشمن ہی اٹھائیں گے نا۔ تو اس طرح سے ہم اپنے ہی ملک میں اپنی ہی پالیسیوں سے اپنے جو لوگ ہیں ان کو اپنا دشمن بناتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔